اسلام کی زندگی کیا ہے کہ اپنی عقائد، اپنے نظریات، اپنی سوچ اور اپنی طرز زندگی وہ اللہ اس کے رسول کے حوالے کر کے چلنا، یہ اسلام ہے۔ اور کفر کی زندگی کیا ہے کہ وہ اپنی نظریات میں، اپنی سوچ میں اور اپنی طرز زندگی میں کفر وہ اپنی مرضی پہ چلتا ہے۔ قرآن نے اس چیز کی دو نام دیے ہیں۔ ایک نام دیا ہے جو اسلامی زندگی کا، شرعی زندگی کا اور نبی علیہ السلام کی زندگی کا، اس کا نام ہے ہدا۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، کہ یہ جو کافر ہیں یہ اپنی خواہش پہ چلتے ہیں اور اپنے سوچ پہ چلتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ایک ہدایت نامہ آ چکا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ ہدا کے مقابلے کے اندر کافر کی جو زندگی ہے اس کو قرآن نے ہوا کہا ہے۔ ہوا کہتے ہیں خواہشات کو، اور خواہشات والی زندگی کو، اس کو ہوا کہتے ہیں۔ اور ہدا کہتے ہیں آسمانی زندگی کو، نبی کی زندگی کو، قرآن کی زندگی کو اور اللہ کی من پسند زندگی کو، اس کو کہتے ہیں ہدا۔ اپنی زندگی کو، اپنی نظریات کو، اپنی سوچ کو، اپنی خواہشات کو، اس کو کہتے ہیں ہوا۔ یوم یذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی وأما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا ہے ہوا، کہ جس نے اپنے نفس کو روکا خواہشات سے اور خواہشات والی زندگی سے، یہ ہے ہوا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، جس نے اپنے رب کی من پسند زندگی گزاری وہ ہے ہدا۔ تو انسان دو ہی طرز کی زندگی گزار سکتا ہے، یا تو ہدایت والی اور یا خواہشات والی۔ درمیان والی زندگی کا وہ فائدہ نہیں ہے کہ جو مکمل ایک زندگی گزارنے کا فائدہ ہے، کہ درمیان کے اندر تھوڑی سی ہدایت کی روشنی لے لی اور تھوڑی سی خواہشات اپنی مرضی کر لی۔ یہ جو درمیانی راستہ ہے یہ نقصان دہ ہے۔ تو لہذا حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری خواہش اس دین کے، اس شریعت کے، اس طریقے کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آئے ہیں، تشریف لے کر آئے ہیں۔ جب تک اس کی تم تابعداری پوری طرح نہیں کرو گے تو تم جو ہے یعنی اس وقت تک میرے اوپر تمہارا پورا ایمان نہیں۔ لا یؤمن احدکم، تم مومن نہیں ہو سکتے، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تو لہذا اپنی طرز زندگی کے اندر نبی علیہ السلام کی زندگی اپنانا اور اپنی اس کے مد مقابل خواہش کو چھوڑنا، نظریات کو چھوڑنا، معاشرتی طرز زندگی کو چھوڑنا، ہمیشہ نبی جو آتا ہے وہ ایک زندگی کے مقابلے میں آتا ہے۔ انسانیت ایک طرز زندگی گزار رہی ہوتی ہے اور اس پر وہ مطمئن ہوتی ہے، تو نبی آ کر اس طرز زندگی کی مخالفت کرتا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ آسمانی نظام کے خلاف ہے، یہ فطرتی نظام کے خلاف ہے، تو وہ ایک تقابل شروع ہو جاتا ہے۔ قوموں کا نبیوں کے ساتھ تقابل ہوا ہی اسی بات کے اوپر کہ آپ
کہہ رہے ہیں کہ یہ نظریہ اپناؤ، ہم اس کو نہیں مانتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ اپناؤ، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب وہ تقابل شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے نبیوں کو قتل کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام قتل ہوئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل ہوئے، بنی اسرائیل کے کتنے انبیاء قتل ہوئے، کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک تقابل تھا کہ وہ اپنی مرضی چاہتے تھے، نبی اپنی مرضی بتاتا تھا، شریعت کی طریقہ بتاتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بھی اسی طریقے کا پابند کیا۔ انا جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ اے نبی جی، ہم نے آپ کو ایک نہج دیا ہے، ایک طریقہ دیا ہے، علی شریعۃ من الامر، شریعت ایک طریقے کا نام ہے، شریعت ایک راستے کا نام ہے، شریعت ایک زندگی کا نام ہے، شریعت ایک حیات کا نام ہے۔ فاتبعها، اے نبی جی آپ اسی کی پیروی کریں، اسی کے پیچھے چلیں۔ ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اے نبی جی جو لوگ اس کا علم نہیں رکھتے، آسمانی علم جن کے پاس نہیں ہے، آپ ان کی خواہشات کے اوپر مت چلیں کہ آپ ہمارا یہ انداز اپناؤ، ہمارا طریقہ اپناؤ، ہمارا نظریہ اپناؤ، ان کو علم نہیں ہے۔ ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی اسی کا پابند کیا۔ تو جب صحابہ جو ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کی جو ہے زندگی کو اپنایا ہے، تو صحابہ نے اس کے مد مقابل ساری کفر کی زندگی کو انہوں نے چھوڑا، اور پھر نبی علیہ السلام کو ایسا اپنایا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے ساتھ حج کیا، حجۃ الوداع کیا۔ آپ علیہ السلام نے جہاں جہاں پڑاؤ کیا، جہاں آپ ٹھہرے، جہاں آپ نے نماز پڑھی راستے کے اندر مدینہ سے مکہ، اور جہاں آپ نے وضو فرمایا، جہاں آپ نے پیشاب فرمایا، جس درخت کے نیچے سائے کے اندر آپ ٹھہرے، آپ بیٹھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام جگہ اپنے ذہن کے اندر رکھی تھی۔ حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد وہ عمرے پہ گئے ہیں یا حج پہ گئے ہیں، بخاری شریف کے اندر وہ پوری ان کی روایت آتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ بیٹھ کے آپ پیشاب کر رہے ہیں، اس جگہ کے بیٹھ پہ آپ وضو کر رہے ہیں، اس جگہ کے بیٹھ کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس جگہ کے اوپر بیٹھ کر آپ سائے کے اندر بیٹھے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے یہاں وضو کیا، میرے نبی نے یہاں پیشاب کیا، میرے نبی نے یہاں سائے میں بیٹھے۔ یہ ہوتا ہے عشق اور تعلق کی بات۔ اپنے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کرنا کتنی مشکل بات ہے۔ جگہ تبدیل، سفر کے اندر آدمی ذہن کے اندر چیزیں نہیں رکھ پاتا ہے کہ کہاں ٹھہرے، کہاں بیٹھے، کہاں لیٹے، جگہ تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن بعین ہی اسی جگہ کے اوپر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ حالانکہ اس میں کوئی شریعت کی مخالفت بھی نہیں ہے، طریقہ کی مخالفت بھی نہیں ہے، لیکن تعلق کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں، عشق کس کو کہتے ہیں، کہ جس طریقے پر، جس نہج کے اوپر، جس انداز کے اوپر، جس مقام کے اوپر میرے نبی نے جو کیا ہے، اسی طریقے پر، اسی نہج پر، اسی انداز پر، اسی مقام پر اس چیز کو کرنا، یہ عشق ہو۔ صحابہ نے حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا، آپ کا پیشانی ایسی تھی، آپ کے رخسار ایسے تھے، آپ کی آنکھیں ایسی تھیں، آپ گفتگو ایسے کرتے تھے، وہ یتکلم کیت وکیت، آپ ایسے گفتگو کرتے تھے، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کے سینے کے بال اتنے تھے، داڑھی میں آپ کے بال کتنے سفید، ایک ایک چیز اس انداز سے بیان کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، اس کو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اس چیز کے تابع نہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو تابع نہ کر لو، لما جئت بہ، جس کو میں لے کر آیا، اسی مقصد کے لیے حضور علیہ السلام نے ہجرتیں کی۔ آپ علیہ السلام آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں،
اور آپ بار بار بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اے بیت اللہ، مجھے تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، مجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن میری قوم مجھے یہاں چھوڑ نہیں رہی۔ آپ علیہ السلام کو کیا ضرورت پڑی تھی اتنے قوم کے ساتھ ٹکراؤ کرنے کی؟ وہ ایک تقابل تھا۔ آج امتی بڑے مزے کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ نبی علیہ السلام کی طریقے کی مخالفت کر دیتا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا، اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں جو طریقہ لے کر آنے والے ہیں اس نے ہمارے لیے کیا مشقتیں اختیار کی، کیا مشقتیں اختیار کی۔ حضور علیہ السلام یہ پیغام پہنچا رہے ہیں اور اس کے مد مقابل نبی علیہ السلام کی بچیوں کے رشتے ہوئے ہیں، اور وہ آ کر بچیوں کے رشتے چھوڑ دیں۔ آپ یہ بات کہنا چھوڑ دیں، آپ یہ توحید کی بات کہنا چھوڑ دیں، آپ بتوں کی مخالفت چھوڑ دیں، بچیوں کے رشتے چھوڑ دیں۔ آج بڑے مزے کے ساتھ امتی، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ صحابہ کے اندر اتنا تعلق تھا۔ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس جگہ کے اوپر رہنا اور حضور علیہ السلام کو وہاں پر نہ پانا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے خواب کے اندر آ کر کہ بلال، یہ کیا جفا ہے، آپ ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت اٹھے ہیں اور مدینہ کا سفر شروع کر دیا۔ مدینہ کہتے ہیں کہ راستے میں صرف پیشاب کے لیے، نماز کے لیے اترے ہوں گے، راستے میں انہوں نے کہیں پڑاؤ ہی نہیں کیا، سیدھا حضور علیہ السلام کے روضے پہ آ کے لپٹ کے رونے لگے۔ یہ تعلق ہے۔ اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اب تو آپ کو اذان دینی پڑے گی، حضور کے زمانے کی اذان جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ اب جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ تیار ہوئے اور صرف اللہ اکبر کہا اور لوگوں کے کانوں کے اندر حضور کے زمانے کی آواز پڑتی، حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں زج المسلمون، سب چیخ پڑے۔ حالانکہ 6 مہینے غالباً گزر گئے ہیں، حضور علیہ السلام دنیا سے گئے، زج المسلمون، چیخ کے آ گئے۔ اور جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو گھروں سے تمام عورتیں روتی ہوئی مسجد کے اندر پہنچے۔ یہ تھا حضور کا تعلق، یہ تھی حضور کی۔ کہتے ہیں کہ 2 وقت مدینہ منورہ میں ایسے آئے ہیں کہ جو ہے مدینہ منورہ کے اندر یعنی اس سے زیادہ نہیں کوئی رویا۔ 3 مقام ایسے آئے ہیں۔ ایک تو حضور علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے، جس دن گئے ہیں ہر آنکھ جو ہے وہ رو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اتنے صبر کرنے والے آدمی، وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں یا عین ابکی ولا تسأمی وحق البقاء ولا سیدی علی خیر خندف عند البلاء امسا یغیب فی الملحد۔ حضرت ابوبکر اپنے آپ کہہ رہے ہیں اے آنکھ تو نے جو رونا ہے آج رو لے، اس کے بعد کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جس پر تو روئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ حال کہ وہ تو شہر چھوڑ کر نکل جاتے، پہاڑوں میں بیٹھ کر روتے رہتے۔ یہ حال تھا صحابہ کا۔ دوسرا وہ وقت آیا کہ جب وہ مدینہ منورہ کے اندر حضور علیہ السلام کی ازواج کے وہ جو حجرے تھے وہ گرائے جانے لگے مسجد نبوی کے اندر توسیع کے لیے۔ اس وقت لوگ روئے۔ حضرت سعید ابن مسیب نے کہا کہ لو ترکوہا علی حالی، کاش کہ ان حجروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اسی حال پر، کہ امت آ کر دیکھتی کہ ہمارے نبی کس مٹی کے گھروں کے اندر زندگی گزار کر گئے۔ عزت کے پہاڑ، علم کے پہاڑ، چوٹیوں کے پہاڑ، بادشاہت کے پہاڑ، سرداری کے پہاڑ، اتنی اونچائیاں لے کر ایک چھوٹے سے حجروں میں زندگیاں گزار کر چلے گئے۔ آج لوگ پلازے بنا رہے ہیں، بنگلے بنا رہے ہیں، اپنے سٹیٹس بنا رہے ہیں، اپنے نبی سے بڑھ گئی ہے امت، اور اپنے آپ کو عزت والا بنا رہے ہیں کہ ہم اس میں عزت والا سمجھیں گے۔ وہ عزت والا کن حجروں کے اندر زندگی گزار کر چلا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ سارے مدینہ کی ہر آنکھ ان حجروں کی گرنے کے اوپر رو رہی تھی۔ آج میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے ہزاروں طریقے بھی آنکھوں کے سامنے مٹ جائیں، آنکھوں کو رونا نہیں آتا۔
حجرہ کوئی شریعت نہیں ہے، حجرہ کوئی طریقہ نہیں ہے، حجرہ کوئی دین نہیں ہے، لیکن ان کو تعلق ہی اتنا تھا، شریعت کے وہ کیسے گرا سکتے تھے جو حجروں کے اوپر ہوئے۔ اور تیسرا مقام جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر اذان دی اور یہ لفظ ان کے کان کے اندر پڑا، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ لفظ پڑا ہے، سارے مرد اور عورتیں گھروں سے روتی ہوئی نکلتی ہوئی آ۔ میرے بھائی دوستو، ہمارا عشق تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے، ساری نبی کی شریعت الٹی کر دی اور جناب ہم عاشق رسول بن گئے۔ ہمیں تو اپنا عشق سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، کسی کتاب میں ہی نہیں لکھا ہوا یہ عشق، کسی انداز کے اندر بھی نہیں آتا یہ عشق۔ عشق کس کو کہتے ہیں؟ تعلق کس کو کہتے ہیں؟ محبت کس کو کہتے ہیں؟ آج خاندانوں کی خاطر نبی علیہ السلام کی جو ہے خواہشات کو کیسے روندا جاتا ہے، خاندان خوش ہو جائے، عورتیں خوش ہو جائیں، لوگ جو ہے تعریفیں کریں کہ ہم نے کیسے غیروں کے کافروں کے طریقوں پر جو ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، کہ جس نے قرآن نے کہا کہ جس نے اللہ کے رسول کو ایذا دی۔ آپ علیہ السلام ایک صحابی سے کہہ رہے ہیں کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وہ سامنے کھا رہا ہے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے مخالفت کر دی، مستطاعت، میں نہیں کھا سکتا۔ حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے، آپ نے کہا مستطاعت، اب تم بالکل نہیں کھا سکو گے، فوراً اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ حضور کی طریقے کی، حضور کے سامنے ہی مخالفت، حضور کو ایذا پہنچی، تکلیف پہنچی۔ تو آج امتی کتنے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچا ہے کہ حضور کے طریقے کی مخالفت کر رہے ہیں، حضور کی شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، تو حضور کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تورات کا تھوڑا سا عبارت پڑھ لی، تلاوت کر دی تورات کی۔ تورات آسمانی کتاب ہے اور یہودیوں کی کتاب ہے۔ حضور علیہ السلام کو اتنی تکلیف پہنچی کہ حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا، حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا، صحابہ نے تلواریں نکال لی کہ حضور کو کس نے تکلیف پہنچائی۔ اب حضرت عمر کو پتہ ہی نہیں، وہ اپنی عبارت پڑھ رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو اشارہ کیا کہ دیکھو حضور ناراض ہو رہے ہیں تمہاری طرح، کہ میں قرآن لے کر آ چکا ہوں اور میں تو سب شریعت کی تکمیل لے کر آ چکا ہوں، اب میرے ہوتے ہوئے تمہیں تورات کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ قرآن کے ہوتے ہوئے تمہیں تورات کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اگر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام خود میرے پاس آ جائیں اس وقت تو ان کی نجات کا راستہ بھی یہی ہوگا کہ وہ میرے پیچھے چلے گے، حالانکہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ تو ان کی موسیٰ کی نجات کا راستہ یہ ہے کہ وہ میرے پیچھے چلے، کلیم اللہ کی، تو میری آپ کی نجات کا راستہ کیا ہے؟ سارے ہندوؤں کے غیروں کے طریقے اپنا کر ہم اپنی نجات کے جو ہے سرٹیفکیٹ لے کر پھر رہے ہیں، اپنی نجات کے ٹکٹ لے کر پھر رہے ہیں۔ تو حضور فرما رہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، ان کو میرے پیچھے چلنا پڑے، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت کے قریب میں اور وہ بھی حضور کے پیچھے چلیں گے، وہ اپنی شریعت کا نام بھی نہیں لیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اس کی پیروی نہ کر لو جس کو میں لے کر آیا، میں لے کر جو نبی نے بتایا، جو طریقہ اپنایا، جو کیا، جب تک تم وہ نہیں اپناؤ گے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ عاشق تو وہ دور کی بات ہے، حضور فرما رہے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اس لیے یہ معاملہ آخرت کا ہے، یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کا ہے، یہ معاملہ جنت اور دوزخ کا ہے۔ ہم ہوائی کے اندر حضور کی طریقے کی مخالفت کر کے ایسی ہنسی میں اڑا دیتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اپنے خاندان کو خوش کر لیا، برادریوں کو خوش کر لیا، دوستوں کو خوش کر دیا، آج کی دنیا کو خوش کر دیا، اور تکلیف دی تو کس کو دی؟ اللہ کے رسول۔ ان الذین یؤذون رسول اللہ، جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو ایذا دی، تکلیف دی، قرآن کو کتنا غصہ آ رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ کس انداز سے کہہ رہے ہیں کہ جس نے نبی کو تکلیف دی لہم عذاب علیم، ان کو دردناک عذاب۔ اور حضور کو تکلیف ہوتی ہے امت جب جو ہے وہ یہودیوں کے طریقے اپنا رہی ہوتی ہے، عیسائیوں کے طریقے اپنا رہی ہوتی ہے، ہندوؤں کے طریقے اپنا رہی ہوتی ہے، حضور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا ہے اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے اوپر ڈھالنا، اس سے محبت کی تکمیل ہوگی، اسی سے عشق کی تکمیل ہوگی، اسی سے ہدایت کے راستے کی تکمیل ہوگی، اور اسی سے انسان اللہ اور اس کے رسول کی قربت پر پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ